ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کا اس بات کے اوپر اتفاق تھا، اجماع تھا کہ سب میں سب بڑا مرتبہ، سب سے بڑے علم و فضل والے صحابیوں میں ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ہے؟ آج کل یہ رافضی لوگ جو ہوتے ہیں، شیعہ لوگ، یہ بلا وجہ کی باتیں پیدا کرتے ہیں، ان تینوں کو برا کہتے ہیں، صدیق اکبر کو، عمر فاروق اعظم کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی تعریف ہوئی تو ان کو برا کہہ رہا ہے، ان کی تعریف ہی نہیں ہے۔ تعریف وہ ہوگی کہ جو چاروں کی تعریف کی جائے۔ ہمارے اعلیٰ کی تعریف کی، فرمایا صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، پیر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ان کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان فرماتے ہیں، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام۔ جو کسی کی تعریف کرے اللہ والے کی، کسی کی برائی کرے، وہ مکار ہے، منافق ہے، چالاکی سے کام لے رہا ہے، شیطان کا کام کر رہا ہے، چالاکی سے کر رہا ہے۔ آج کل یہ رافضیت، یہ شیعہ وغیرہ قسم کے لوگ جو ہیں بڑا زور لگا رہے ہیں، بہت سمجھے، بڑے ہنگامے کر رہے ہیں۔ اور جب مجھے ایسا لگتا ہے یہ گمراہی کے، اپنے ابھی سنا مجھے، میں تو دیکھ نہیں پاتا ہوں موبائل میں، لڑکے بتا رہے تھے پاکستان میں بڑا ادھم کاٹ رکھا ہے، کچھ وہ یزید کے نعرے لگا رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ دیکھو آپ گمراہی دیکھیں، سمجھے؟ اور کچھ ادھر مطلب یہ کہ صحابہ کی شان میں تورنہ کرتے ہیں لوگ، تصویر معاویہ کو برا والا کہہ رہے ہیں۔ سب غلط باتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یزید کی جو تعریف کرے وہ بھی غلط، یزید بد کردار، ظالم، اتیاچاری ہے، اس کی گردن پر اہل بیت کا خون ہے، اور جو صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی اللہ اور رسول سے بہت دور ہے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ تو کبھی بھی کسی سے مس گائیڈ مت ہونا، آدمی کو پہچاننا، جو سب کی برائی، جو سب کی تعریف کرے اللہ والے جتنے ہیں اسی کو اپنا سمجھنا، کاٹ چھانٹ کرے اسے اپنا مت سمجھنا کرنا۔ بزرگوں میں بھی، پیروں فقیروں ولیوں میں بھی سب کو اچھا سمجھو، بلکہ سلسلوں کے جھگڑے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں فلاں سلسلے کا ہے، جو ہمارے بریلوی شریف کے آلات کے سلسلے کا ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور جو سنی ہے اور کسی اور سلسلے کا ہے وہ بھی ہمارا ہے، سیدھی بات ہے۔ اور تھوڑی بہت کمی سب میں ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مطلب بدعملی ہے، فسق و فجور ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں میں گرفت کرنا نہیں چاہیے، سمجھے نہیں؟ کہ اپنی آنکھ کا شیطین نظر نہیں آ رہا ہے اور دوسرے کی آنکھ کے تنکے نظر آ رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ خیر، تو کل ملا کر کے بات بڑھ گئی، اذان دوں گا ہاں۔ اور یہ بھی غلط ہے، یہ تفضیلی لوگ اب کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مرتبہ ہے حضور کے بعد پہلے، یہ بھی غلط ہے۔ صحابہ میں سب سے پہلا مرتبہ ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات حضرت علی، چار یار ہیں، تو اسی ترتیب سے مرتبے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سمجھا؟
تو آپ نے حدیث سنی، دیکھا آپ نے کیا فرمایا؟ ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے جید صحابی ابو سعید خدری ہیں، معمولی بات نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں، مفتی صاحب جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، ابو سعید خدری کتنے افضل صحابہ میں سے کہتے ہیں کانا ابو بکر هو اعلمنا، ابو بکر جو تھے وہ ہم میں سب سے بڑے مرتبے والے تھے، سب سے بڑے علم والے تھے۔ ہاں، سب سے بڑے مرتبے والے، سب سے بڑے علم والے کون تھے؟ سب بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ جمعے کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہاں، وعلی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حمید المومنین ابی بکر الصدیق، وعلی الناطق بالصدق والصواب حمید المومنین عمر بن الخطاب، وعلی جامع القرآن حمید المومنین عثمان بن عفان، وعلی غالب کل غالب علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ 4 نام آتے ہیں، ترتیب سے خطبے میں سنتے ہو گے آپ، تو یہی ہے بالکل حق۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ، اپنی سن وصال زندگی ہی میں اشارہ کر دیا تھا کہ 6 سال کے بعد باؤ لگ جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں بھائی، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب۔ اور آپ نے اپنی ولادت کی جو سن نکالی، وہ اس آیت سے نکالی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی، اس کا ترجمہ سن لو، بیان کو سمیٹ دیا جائے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ وہ آیت جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے، اس سے اعلیٰ حضرت کی سن ولادت نکلتی ہے۔ میں تبرک کے طور پر برکت کے لیے پورے آیت کا ترجمہ کر دوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے اچھا کوئی کلام ہی نہیں ہوگا۔ کیا آیت ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں خیریت سے ہیں؟ اللہ کے بارے میں آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں تشریف آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ بھی خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضرت مولانا عدنان رضا خان صاحب، عدنان میاں صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ خدا تعالیٰ ان کی تشریف آوری ہم آپ سب کے لیے مبارک فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، بخشش کا سامان بنائے۔ کیا چھوڑ ختم کر دوں؟ نہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان سے دوستی کرنے والا ان کو تم نہ پاؤ گے جو خدا رسول کے دشمن ہیں۔ یعنی جو خدا و رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان سچا تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ خدا و رسول کے دشمنوں سے دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، بیوی ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ اس ٹکڑے سے نکلتی عرض کی سن ولادت۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ کہاں کو لکھ دیا؟
کس نے لکھ دیا؟ کہاں لکھ دیا؟ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے چلو پروردگار عالم ان کے صدقے میں ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی مضبوطی و قوت عطا فرمائے۔ اللہ نے لکھ دیا مطلب اللہ کا لکھا ہوا مٹے گا تو ہے نہیں؟ جس کے دل میں اللہ نے لکھا ہو وہ تو ثابت قدم رہے گا ہر موڑ پہ۔ بڑا کچا بڑا کرنا معاملہ ہوتا ہے ایمان کا، حالات کبھی کبھی بدلتے رہتے ہیں، مشکلات سامنے آتی ہیں، کبھی مالداری ہے تو کبھی غریبی آ سکتی ہے، کبھی آدمی دوستوں میں ہے وہ دشمنوں میں ہو سکتا ہے، اغیار میں ہو سکتا ہے، مظلوم بن سکتا ہے، طرح طرح کے ظلم و زیادتی کے وقت آتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سب سے افضل جتنی دعائیں ہیں ان میں سب سے اہم دعا یہی ہے، تو قرآن شریف میں بھی جگہ جگہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہا کرو اس بات کی کہ اللہ ایمان پہ قائم رہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم آرام طلب لوگ، عیش پرست لوگ، ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ہم سب بھول جائیں گے، ذرا سی جاڑا گرمی برداشت ہم کو برداشت نہیں، چوٹ درد تکلیف ہم کو برداشت نہیں، غریبی ناداری مفلسی ہم کو برداشت نہیں، تنگی ہم کو برداشت نہیں۔ ہمارا ایمان پتہ نہیں کب تو اڑا کے لے جائے، ہم دھمکی دے کر کے ڈرا کر کے، اس کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے بس سے کوئی چیز باہر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رو کے دعا کیا کرو۔ قرآن شریف میں یہ دعا بہت سکھائی گئی، وہ بھی تو یہی ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ کرو یہ دعا، یاد رکھو گے ایمان پر قائم رہنے کے لیے۔ قرآن شریف میں بھی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہ اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ اور ہمیں کافروں پہ مدد عطا فرما۔ جگہ جگہ ہے، کئی جگہ میں بات کو بہانا نہیں چاہتا اللہ کلام۔ ایک بار اور دعا کر لوں، جی چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں، کہاں کیا ہوتا ہے، دنیا ہے اس کا نام، بدلتے رہتے ہیں حالات، کبھی اپنوں میں آئیں گے ذرا دیر میں غیروں میں ہوں، کیا ہو اللہ تعالیٰ بس جو کچھ ہو ایمان پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہم کمزور ہیں، اللہ کمزوری سے پاک ہے، ساری قوت اس کے لیے ہے، ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ ہی ہے۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کر لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوہ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، کان کھول کے سن لو یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ، خوب جان لو کہ جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب ہے۔ سمجھا؟ حضرت کی تاریخ ولادت، سن ولادت اس آیت کے اندر جو ٹکڑا آیا اس سے نکلتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت تھے، ایسا نہیں ہے کہ جب بزرگ ہوئے بوڑھے ہوئے تو بنے، وہ ہمیشہ سے بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت تھے۔ بچپن میں بھی ان کی باتیں ایسی تھیں، ان کی بچپن کے اندر انہیں کتابوں میں لکھا ہوا، ایک مرتبہ گرمیوں کے روزے تھے، بچپنا تھا، کم سنی روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا اعلیٰ حضرت۔ دوپہر ہوئی، چہرہ پسمردہ ہونے لگا، پیاس کی شدت، گرمی، تپش، گھر والوں کو بڑا خیال، لحاظ پاک، بڑے چہیتے تھے، بہت لڑیتے تھے، والد صاحب کا حکم تھا اکیلے گھر سے کہیں نہ جانے دیا جائے، پورا گھر بہت محبت کرتا تھا، پیار سے لوگ امن میاں کہتے تھے۔ روزہ رکھ لیا، گھر والے بہت پریشان، کیا ہوگا، کیسے شام آئے گی، کم سے کم بچہ۔ دادا جان جو تھے حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک کمرے میں لے گئے، وہاں فینی کے پیالے ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس زمانے میں فریج وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈا کرنے کے لیے زمین کے اوپر مٹی کے برتنوں میں کوئی چیز رکھ کر کے زمین بھگو کر کے اس پر رکھی جاتی تھی پیالے وغیرہ، بند کمرے میں۔
ریتا ہوتا ڈال کے پانی سے لوگوں کو افطار وغیرہ کے لیے افطار گھر پر ہو چلتی ہوگی اور لوگ بھی شہر سے پہنچتے ہوں گے، پیالے ٹھنڈے ہو رہے تھے، اندر لے گیا، فرمایا کہ یہ ایک پیالہ کھا لو۔ حضرت نے فرمایا میرا تو روزہ ہے، کیواڑ بند کی اور فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کھا لو۔ دادا جان نے تو فرمایا کہ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ السلام۔ تو میں نے غلط نہیں کہا ہے کہ وہ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت تھے۔ حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچے کی یہ بات جو سنی کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ گئی اور پھر فرمایا کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑا۔ پھر کسی نے نہیں کہا شام۔ ایک بات ذرا کی اور یاد آگی، سنا کر بات کو ختم کر دو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ خود بیان فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور حیات اعلیٰ حضرت میں مولانا ملک العلماء صف الدین صاحب دائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچپن میں حضرت کو اللہ والوں سے، ولیوں سے، پیروں فقیروں سے بڑی محبت تھی، بچپن ہی کہ جسولی محلے میں آخون دادوں کی مسجد میں کوئی مجذوب ولی رہتے تھے، مجذوب جو ہوش میں نہیں رہتے، اللہ کی یاد میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں، ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے بالکل توجہ ہی نہیں ہوتے۔ جب دنیا کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کے کاموں میں ان کو بس وہ تو پھر کچھ جو بھی کریں گے وہ تو وہی ہوگا، سب الٹا سیدھا، ادھر دماغ ہی نہیں ان کا، ادھر کہ ادھر سے دماغ ہی ہٹ گیا، ادھر کی کھڑکی کھلی، ادھر کھڑکی بند ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاں آج گرمی ہے کہ برسات ہے کہ بھوکے ہیں کہ پیاسے ہیں، کون اپنا ہے کون پرا ہے، سمجھے؟ کبھی کبھی خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے استغراق کا، یہ عالم استغراق کی یہ کیفیت ثابت ہے حضور سے مرتبہ۔ حدیث شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ جو اتنی آپ کی پیاری چہیتی بیوی، ان سے پانی مانگا، وہ پانی لے کر کے آئیں تو حضور کی حالت دوسری تھی، اللہ کی یاد میں غرق، ادھر سے بالکل بے توجہی، وہ پانی لیے کھڑی ہیں، حضور کچھ فرمائے نہیں رہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کچھ بولے ہی نہیں، سمجھے آپ، یہ کھڑی رہی، کہا پانی لائیں گے، پانی پیجئے، آپ نے کوئی کلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر بہت دیر کے بعد جب وہ حالت دور ہوئی تو آپ نے بلکہ اس حالت میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا عائشہ، آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ کہا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر؟ حضور۔ اب یہ خاموش ہو گئی، بعد میں جب وہ حالت دور ہوئی تو پانی نوش فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے تو ایسی بات کی، آج میں نے پانی پیش کیا، آپ نے کہا کون؟ آپ میں نے کہا عائشہ۔ کا کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کا کون ابو بکر؟ یہ کیا؟ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی نبی مرسل ولا ملک مقرب۔ اے عائشہ، ہمارے لیے کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے ایسے وقت ہوتے ہیں کہ ہم بارگاہ خداوندی میں ایسی حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے اور خدا کے بیچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے۔ لا یسعنی فی نبی مرسل ولا ملک مقرب، اس وقت ہمارے خدا کے بیچ نہ کوئی مقتدر معظم رسول و نبی ہوتے ہیں اور نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں۔ جذب کی کیفیت۔ اچھا ایک بات یہ بتا دوں کہ مجذوب جو ہوتے ہیں، ولی جو ہوش میں نہیں رہتے ہیں، ان کا زیادہ پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ تو ہوش میں نہیں ہے، کوئی خلاف شرع بات اس کے منہ سے نکل گئی تو وہ تو بے ہوش ہے، وہ تو معاف ہے اس کے لیے، لیکن آپ سے کچھ ہوا تو آپ پہ گناہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ننگے پڑے ہوئے ہیں تو ان کا ننگا ہونا وہ تو ہوش میں نہیں ہے، ان کا ننگا بدن ہونا ان کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی نظر پڑی، بے ستری ہوئی، آپ گناہگار ہو جائیں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے فتاوی مصطفیہ میں ہے کہ مجذوب سے دوری بہتر، سمجھے آپ؟
الفاظ کچھ اور ہیں، مفہوم یہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا کچھ لوگ ایسے لوگوں کے بہت پیچھے پھریں گے، کچھ برا بھلا کہتے پھریں گے کہ دھوکہ دے رہا ہے، مکار ہے، یہ وہ کریں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ دھوکہ، نہ برا بھلا کہو اور نہ زیادہ پیچھے پھرو۔ خدا کا بندہ خدا کی یاد میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، تم اپنا کام کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک مرتبہ آخون دادوں کی مسجد میں پہنچ گیا، جسولی محلے میں گھر تھا بچپن میں، سمجھے آپ، پہنچ گیا مسجد میں۔ مسجد کے اندر حجرے میں وہ مجذوب رہتے تھے، تشریف فرما تھے، اور رات کا وقت، اور یہاں میرے والد صاحب کا حکم تھا کہ اکیلے کہیں نہ جائیں، لیکن میں پہنچ گیا وہاں جا کر کے دو دانو حجرے کے سامنے بادب بیٹھ گیا۔ اور وہ بزرگ ایسے تھے، خود لکھا حالات نے، کوئی ان کے پاس آتا تھا تو گالیاں دیا کرتے تھے اس کو، مگر گالی کی بات نہیں کرتے تھے۔ بات وہی ہے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، سمجھا؟ وہ گالیاں دیتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت جب پہنچے یہ بچپن میں دو دانو بیٹھ گئے تو بڑے دھیان سے فرماتے ہیں کہ مجھے 15-20 منٹ تک گھور کے دیکھتے رہے، پلک ہی نہیں مار، دیکھتے رہے ایسے کرتے۔ 15-20 منٹ تک دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تم مولانا رضا علی خان کے کون ہو، سمجھے؟ کہتے ہیں میں نے کیا، میں ان کا پوتا ہوں، میں ان کا پوتا ہوں۔ تو بزرگ بولے وہ مجذوب جبھی تو میرے ہو، کچھ بھانپ لیا، کچھ جان لیا، کچھ پڑھ لیا، اوپر اوپر کا نہیں بلکہ اس وقت کا نہیں بلکہ آگے تک کا۔ مولانا علی خان کون ہو، کہ ان کا پوتا ہوں، کہ جبھی تو فرمایا کا مقدمے کے لیے آیا ہو، کرنی میں مقدمے کے لیے نہیں آیا ہوں، مقدمہ کوئی چلتا ہوگا اس زمانے میں، ہو سکتا ہے زمین جائیداد وغیرہ کسی قسم کا کوئی۔ فرمایا کہ مقدمے کے لیے نہیں آیا ہوں، مغفرت کی دعا کرانے آیا ہوں۔ یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے دعا کی قبولیت کا، تو بجائے دنیا کی دعائیں مانگنے کے کہ مقدمہ جیت جائیں، کہ تندرست ہو جائیں، کہ بیماری ختم ہو جائے، کہ بیٹا مل جائے، کہ بیٹی مل جائے، کہ شادی میں ہو جائے، کاروبار میں تجارت میں برکت ہو جائے، بہت مالدار بن جاؤں، یہ سب دعائیں اگرچہ جائز ہیں، مگر زیادہ اونچے مرتبے والے جو ہوتے ہیں، صبر و رضا کی منزل پر جو فائد ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے دنیا کی دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے منہ سے جو بھی دعا نکلتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کیا مانگنا، اللہ دیکھ رہا ہے، غریب رکھے تو بہتر، مالدار رکھے تو بہتر، بیٹا دے تو ٹھیک، نہ دے تو ٹھیک، بے اولادہ رکھے تب بھی ہم راضی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہم راضی۔ بیمار رکھے اس کی مرضی، بیمار رہیں گے، دعائی نہیں مانگتے۔ سرکار مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کو تو میں نے بار دیکھا ہے، میں زمانے میں بدری شریف پڑھتا تھا، 1 سال پڑھا ہی میں نے مدرسے میں، اس وقت بھی وہ تھے، بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، سمجھے آپ، تو میں ان کو دیکھتا تھا، نوجوانی کی عمر تھی، اور مسجد میں بھی نماز پڑھتے آتے جاتے میں نے بہت بار دیکھا ہے، تو میں لوگ ان کے پاس آتے تھے تو ان کو فائدے ہوتے تھے، دعائیں کرتے تھے، بیماری کی طرح طرح کی دعائیں کرتے تھے، فائدے ہوتے تھے، اور خود بیمار رہتے تھے، جب بھی سنو ہلکا علاج چل رہا، سمجھے نہیں بات کیا ہے؟ اللہ والے اپنی دنیا کے لیے دعا ہی نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت کے وصال سے پہلے وصایا شریف میں لکھا ہوا ہے کہ طبیعت جب زیادہ ناساز ہوئی تھی تو اس زمانے میں شہر کے اندر کوئی ڈاکٹر تھا، انگریز ڈاکٹری اس زمانے میں تھی نہیں، اس زمانے میں ڈاکٹری نہیں تھی، حکیم وغیرہ لوگ ہوتے تھے، ایک 8 ڈاکٹر انگریز کو رہا ہوگا پورے شہر میں۔ لوگوں نے کہا کہ دکھا دیا جاتا، اس کو علم فرمایا کہ انسان آخری دم تک تدبیر نہیں چھوڑتا، ایسی لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر کو نہیں بلایا، نہ گئے، فرمایا انسان آخری دم تک تدبیر نہیں چھوڑتا، حالانکہ جانتا ہے کہ تدبیر کا اب ٹائم نہیں۔ تو فرمایا کہ میں مغفرت کی دعا کرانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ دعا جو انہوں نے لکھی ہے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، اس میں پوری دعا آپ پڑھ جائیے، پوری دعا میں ایک بھی دعا دنیا کی نہیں ملے گی آپ کو۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو،
یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ ایک دعا بتاؤ تم دنیا کی مجھے کوئی۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں کی، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب حساب خندہ بیجا رلائے، چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب پڑھنے لگے، اے پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ پوری لمبی آپ پڑھیں، ایک بھی دعا دنیا کی نہیں ہے، سب پورا دھیان آخرت پر ہی ہے۔ آج مسلمان میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، جو مسلمان میں تباہی و بربادی پیدا ہوئی ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مسلمان سے یہ کہا گیا تھا کہ دنیا بہت تھوڑے دن کی ہے، اس کو ذرا سی اہمیت دے، اور آخرت سب دن کی ہے، اسی کو اہمیت دے۔ اس وقت لمبی بات تو بہت تقریباً لمبی ہوگی، میں اتنی دیر کو بیٹھا بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ رشتے ہو رہے ہیں آج کل، رشتے شادیاں بیاہ، میرے پاس بھی کئی رپورٹیں آئی ہیں اس قسم کی۔ ایسے ڈھونڈ رہے ہیں لڑکے والے لڑکی کو، لڑکی والے لڑکے کو، کہ جیسے سب دن دنیا میں ہی رہنا ہے۔ کئی لڑکے میں نے ایسے دیکھے، ان کے گھر والے یہ سوچ رہے ہیں کہ حوریں ہی مل جائے۔ تو حور تو جنت بنائی ہے اللہ نے، یہ بھی فیل، وہ بھی فیل، وہ بھی اس میں یہ کمی، اس میں وہ کمی، کمی نکال نکال کے دل توڑ رہے ہیں۔ ارے کسی کا دل مت توڑا کرو، سکون اللہ دے گا۔ رو رہے ہیں، ایسے فون بھی آتے ہیں دعا کرانے والے، بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے کر لی، اور اس کے بعد میں کرنے کے بعد میں رو رہے ہیں، مقدمے ایسے چل رہے ہیں کہ پریشان ہیں، کانٹے خون نہیں جسم میں۔ عورتوں نے وہ ناک میں دم کر رکھا ہے، جو نتیجے ہوتے ہیں فیل کرنے کے، دل توڑنے کے، سمجھے؟ دل توڑنے کے نتیجے ہیں۔ جو کھایا پیا ٹھوسا، منع کر کے چلے آئے، فوٹو منگایا دیکھا بے حیائی کر دی۔ فوٹو منگا کے دیکھنا بے حیائی ہے۔ پہلے زمانے میں جو باپ ماں کر دیا ہو گیا، اب تو لونوں کو دکھائے گا، یاروں کو دکھائے گا۔ اب مسلمان ہو کر کے یار کرتے کیا تقریریں کرو، تقریریں کرو، تب گنڈا گردی پھیلی ہوئی ہے۔ یاروں کو فوٹو دکھائے جا رہے ہیں، لونیوں کو کہہ رہے ہیں تقریریں کرو، دلوں کو توڑا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں تعویذ دے دو، پڑھ کے پھونک دو۔ ابے دل توڑنے والے، کسی کو ظلم کرنے والے، تیرے لیے کوئی تعویذ نہیں۔ کسی کا دل دکھانے والے، کھا پی کر کے ٹوٹ پوچھ کے غریبوں کے گھروں کے 50,000 روپے خرچ کرا کر کے رشتوں کو منع کرنے والے، نہ تیرے لیے کوئی دعا ہے، نہ تیرے لیے کوئی تعویذ ہے۔ سن لے کان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت عثمان میاں صاحب قبلہ، حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ۔ چند دن کی دنیا، ایک مرد کو عورت چاہیے سہارا کاٹنے کے لیے، تھوڑا عورت کو مرد چاہیے، اس کے لیے ایسا ڈھونڈا، پورا گھر پاس کرے گا، بچہ بچہ پاس کرے گا، ذرا ذرا سے بچے بھی دیکھ کے پاس کریں گے، لونڈیاں ہی پاس کریں گی تو پاس ہوگا رشتہ۔ کیا ہو گیا سمجھا؟ دنیا ہو گئی، کیا ہو گیا جی؟ جنت بنانا چاہ رہا ہوں، دیکھو کان کھول کر سن لو، یہ سائنس کی ٹیکنالوجی نے کہ دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی ہے کہ پورے عیش و آرام میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ مرنے سے بہت گھبرا رہے ہیں، بہت ڈر رہے ہیں، یہ کورونا وغیرہ چل رہا ہے، یہ ایسی بیماریاں وبائیں پہلے بھی پھیلی ہیں، بہت پھیلی ہیں، تعاون وغیرہ، حیضے وغیرہ، بخار وخار بڑے خطرناک پہلے بھی پھیلے ہیں، تاریخوں کو پڑھو، مگر پہلے اتنا نہیں گھبراتے تھے لوگ۔ آج تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ مرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی بہت ہے نا، آرام بہت ہے، اے سی لگا ہوا ہے، مرے کیسے کر کے مجھے یہ بتاؤ؟ اے سی میں رہ رہا ہے، اب وہ تو موت سے یہ سمجھ، جتنا بڑا ہوگا اتنی گھبرائے گا موت سے، جتنے عیش کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے ان الموت الذی تفرون منہ انہ ملاقیکم، بے شک وہ موت کے جس سے تم بہت بھاگ رہے ہو، بہت بچ رہے ہو، کتنا ہی بھاگو، انہ ملاقیکم، وہ تم کو کیچ کر لے گی، پکڑ لے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے جو کھلے کو بھی جانا ہے، چھپے کو بھی جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا قبول فرمائے،
اور دنیا کو کم اہمیت دو، چاہے رشتے ہوں، کھانے پینے، پہننے، نازک مزاج بن گئے، سمجھے آپ؟ جو مل گیا کھا لیا، جو تن پہ آ گیا پہن لیا، تھوڑا دھیان لگاؤ ان میں، یہ نہیں سب دھیان ڈیزائنوں میں، رگوں میں، میچ ہی نہیں مل رہا ہے، فیشن ایسا چلا ہے، ان نے پاگل کر ڈالا، پاگل بنے پھر رہے لونڈے فیشن کے چکر میں، پینٹوں کے گھٹنے پھٹے پھاڑ پھاڑ کے پہن رہے ہیں، کیا مصیبت میں جانے ہیں، اور جنہیں کیا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم جنہیں کون بن گئے، کچھ بھی نہیں پہنو اس وقت ہماری آپ کوئی بھی پہن لو، کپڑوں میں پہن لو، خیر دنیا کو اہمیت کم دو اور آخرت کو زیادہ۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ میں مقدمے کو نہیں آیا بلکہ مغفرت کی دعا کرانے آیا ہوں۔ اور چلے آئے، انہوں نے دعا کی، لکھا انہوں نے فرمایا اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کئی بار کہتے رہے، بار بار اللہ کرم کرے، اللہ کہتے رہے۔ حضرت چلے آئے، پھر دوسرے تیسرے دن استاد زمن مولانا حسن رضا خان اس کے بعد میں مقدمے کی دعا کرانے بھی گئے چھوٹے بھائی حضرت کے، تو دیکھتے ہی فرمایا کہ مولانا سے کہہ دینا، مطلب اپنے والد صاحب سے، کہ قرآن میں یہ بھی تو ہے نصر من اللہ و فتح قریب، عرض فرماتے ہیں کہ یہ وہ آئے اور وہ دوسرے دن مقدمہ فتح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کتاب میں گاڑی میں ہوگی، دیکھ لینا، ایک کتاب ذکر خدا امام احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت کی کے اوپر لکھی ہے ہم نے، ان کی توحید کے عقیدے سے متعلق جو ان کی باتیں ہیں حاصل